کے لیے آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں. اس پہ محنتیں ہوئی، کوششیں ہوئی، یقیناً اس کا اثر ہو رہا ہے، لیکن جتنا مطلوب ہے اس پہ کوششیں نہیں ہوئی. یہ سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاچا کی، بھائی کی، ماموں کی، نانا کی، سب کی ذمہ داری ہے. نکاح ہے جس کو میری سنت کہا گیا ہے، عبادت ہے، نکاح کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، نیکی کا کام ہے. اس کو خالہ پھپھو کی خواہش پہ ہو رہے، دوستوں کی خواہش، اماں کی خواہش ہے. یہ عجیب و غریب حرکت ہے، عجیب و غریب حرکت ہے. اس کو نظر انداز کرنے والے، دیکھ کر نظر انداز کرنے والے بھی جو ہے مجرم ہیں. پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اقرار نامہ جو لکھا گیا تھا اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی غیر شرعی عمل ہو رہا ہے، ان نکات کے خلاف، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس کو کھلا اور کھلی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا ہے. اور جہاں کہیں بھی شریعت کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو اس کی تائید و ستائش کرنا چاہیے. ہم نظر انداز کر رہے ہیں. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں. ہر معاملے میں شریعت کا پاس و خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. آج عجیب و غریب حالات ہیں، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. ہماری بہنیں بھٹک رہی ہیں، دلدل میں پھنس رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم، وہ سنگ نام کی ایک بیماری پھیلی بھی ہے، گھر گھر پہنچ گئی ہے. ہمارے مردوں کے دلوں سے پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس گھٹن اور تکلیف کے ساتھ گزارتے ہوں گے اپنی رات اور دن. ان کے گھروں میں غیر آ کر بیٹھ جا رہے ہیں. ہماری بہنوں کو ان کے مردوں کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اور باہر لے جا کر لین دین کی گفتگو ہو رہی ہے، اس پہ نظر انداز کر رہے ہیں. پڑوسی نظر انداز کر رہے ہیں، محلے والے نظر انداز کر رہے ہیں. اس پر توجہ دینا ہے، توجہ دینا ہے. دیوس کو کبھی معافی نہیں ہے، وہ راست جہنم میں جائے گا. یہ نظر انداز کرنے والے، یہ گھر کے مرد جو عورتوں کو آگے بھیج کر، آگے بڑھا کر اپنے خرچ کے لیے پیسے نکالتے ہیں، اپنے خرچ کے لیے پیسوں کے لیے بھیجتے ہیں، اور اس کو نظر انداز کرنے والے یقیناً گناہ گار ہیں. یہاں پہ فکریت ہوئی، کچھ لوگ آئے اور بات ہوئی، اور کچھ علماء اکرام بیدر کے ذمہ دار علماء اکرام مل بیٹھے اور ارادہ کرے ہیں کہ اس برائی کو ہم اجتماعی طور پر پورے ضلع کے لیے، پہلے تو ہم شہر کے لیے بات کر رہے تھے، پھر مشورہ ہوا پورے ضلع کے لیے انشاءاللہ اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. آج چتردرگا سے کوئی آئے تھے، پھر مولانا محترم مقصود عمران صاحب بتا رہے تھے یہ برائی بنگلور کے اطراف بھی ہے، یہ برائی ہر طرف ہے. مولانا اس کے اوپر خصوصی تقاریر کرتے ہیں، خصوصی تقاریر کرتے ہیں. اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اس کا متبادل نکالنا چاہیے. ایک ماہی سنگ مخالف مہم چلا رہے ہیں جس کی آغاز آج سے ہے. 1 مہینہ یہ چلے گا، 1 مہینہ سنگ مخالف مہم چلے گی، اور اس کو ہم برے کو برا بولنے کا ماحول بنائیں گے. مسجدوں کے ذریعے، گھر گھر کے ذریعے، ہر فرد کے ذریعے کام ہوگا. اس کے لیے کچھ نکات ہیں. طے یہ ہوا ہے کہ ہر مسجد میں مسجد واری سنگ مخالف مسجد مہم کمیٹی تشکیل دی جائے، جس میں امام مسجد، صدر مسجد، سیکریٹری مسجد اور مسجد کے علاقے کے موظف افسران، معزز و بااثر حضرات کے علاوہ فکرمند تعلیم یافتہ نوجوان کم از کم 10 افراد پر مشتمل ہو ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. مسجد مہم کمیٹی کا مشاورتی اجلاس کم از کم شہر کے ذمہ دار علماء اکرام کی نگرانی میں ہفتے میں 1 مرتبہ منعقد کریں اور مہم کی کارکردگی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں. خواتین کی ذہن سازی کے لیے مسجد کے علاقے کے کسی ایک گھر میں دوران مہم کم سے کم ہر ماہ 2 اجتماعات علماء اکرام کے مشورے اور نگرانی میں منعقد ہوں. نماز جمعہ کے موقع پر سنگ اور اس کی برائیوں سے متعلق خطبہ جمعہ میں موضوع بنایا جائے. سنگ کا بہترین شرعی متبادل یعنی بلا سودی لین دین اختیار کرنے کے لیے ہر مسجد میں بیت المال قائم کرنے کے ممکنات پر غور کریں. یہ مسجد کمیٹی جو بنے گی سنگ مخالف مسجد مہم کمیٹی، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. اور شہریان بیدر سے بلکہ مسلمانان بیدر سے جو امیدیں ہیں اس کے تعلق سے یہاں لکھا گیا ہے اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے
کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اس اہم کام کے انجام دہی کے لیے تمام شہریان بیدر مسجد واری سنگ مخالف کمیٹی کا بھرپور تعاون کریں اور اس برائی کو شہر سے پاک کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سنگ میں ملوث خواتین کو سنگ کے اہلکاروں کے روبرو کرنے کے بجائے گھر کے مرد حضرات جیسے شوہر، والد، بھائی، چاچا، ماما وغیرہ مداخلت کر کے آئندہ کے مراحل کی ذمہ داری لینے کے لیے عوام یہ ترغیب دے اپنی بیویوں کو سامنے پیش کرنے کے بجائے آئیے آج کے بعد مرد حضرات ذمہ دار گھر کے بھائی، چاچا، ماموں وہ بات کریں گے سنگ کے اہلکاروں سے، بولیں گے کہ بیٹا آپ اندر جاؤ، ہم سنبھال لیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم فیس کر لیں گے۔ اس طرح سے یہ آج کے بعد پورے ضلع میں یہ اثر ہو، یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اکثر خواتین سنگ کی ہفتہ واری رقم جمع کرنے میں دشواری پر پھر سے نیا لون کسی دوسرے سنگ سے لے لیتی ہیں اور وہ اس دلدل میں پھنستی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سنگ کے اہلکار آپ کے علاقے میں کوئی لون نہ دیں۔ عوام جو ہے سنگ کے ذمہ داروں سے بولے کہ آج کے بعد کوئی نیا لون نہیں دیں گے، آپ لون نہ دیں، نہ ہی ہماری خواتین کوئی نیا لون لیں۔ البتہ قسط کے جمع کرنے کی دشواری پر سنگ کے اہلکاروں سے گھر کے مرد حضرات علاقے کے ذمہ داروں کے تعاون سے گفتگو و مفاہمت کے ذریعے قسط جمع کرنے کے لیے مہلت لیں۔ اس معاملے میں جرت سے کام لیں۔ کسی بے بس کی مدد کر رہے ہیں آپ، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وقت لیں ان سے۔ ہم یہ پیسے ڈبانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وقت لیں، ایک مرتبہ اس کو وقت لے کر ختم کریں اور اپنی بہنوں کو اس لت و لعنت سے نجات دلائیں۔ آخری پوائنٹ ہے فضول خرچی اور غیر شرعی تقریبات۔ صحت کے معاملے میں لاپرواہی کرنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا وغیرہ سے گریز کرنے کے لیے پورے احساس کے ساتھ ملت کا ہر فرد ایک دوسرے کو تلقین کرے، ہر فرد ایک دوسرے کو تلقین کرے، فضول خرچی نہیں کرنا، نشہ کا استعمال نہیں کرنا، صحت کا خیال رکھنا، تلقین کرے، ترغیب دیں اور ماحول بنائیں۔ واضح رہے کہ یہ سنگ جیسی بے شمار برائیوں، مجبوریوں، شرمندگیوں، گناہوں سے بچنے کا آسان راستہ اور حل ہے۔ تو فضول خرچیاں، تمام غیر شرعی، تمام غیر ضروری رسومات پہ خرچ بند کریں اور ملت کو مستحکم بنائیں، نسل کو بنائیں اور شریعت پہ عمل کریں۔ ہمارے سماج میں اگر بے حیائی بڑھ رہی ہے، سود خوری بڑھ رہی ہے، بچت گٹ اسکیم کے نام پر یا سنگ کے نام پر یا کسی اور چور دروازے سے اگر شادی بیاہ میں فضول خرچی ہو رہی ہے، اگر جہیز کے مطالبات ہو رہے ہیں، اگر ازدواجی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، اگر بیویوں کو ستایا جا رہا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جا رہا ہے، مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، لوگ عیش و مستی میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں، تو سن لیجئے، دوسرے تو آپ کو بعد میں برباد کریں گے، آپ کے گناہ آپ کو پہلے برباد کریں گے۔ کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتی ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا۔ جس معاشرے میں خرابیاں آ جاتی ہیں وہ معاشرہ خود کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ہماری ترجیحات آج کیا ہیں؟ ہزاروں بچیاں مسلمانوں کی جہیز کی لعنت کی وجہ سے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور میں ان کے گرم آنسو بہتے ہیں کہ غربت کے علاوہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر بوڑھی ہو رہی ہیں۔ معاشرے میں رہنے والے کوئی ان کی فکر نہیں کر پا رہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جہیز میں بائک مانگتے تھے، ٹی وی مانگتے تھے، کار مانگتے تھے، اب تو حال یہ ہے لوگ جہیز میں جہاز مانگنے لگے ہیں۔ مطالبات بڑھ رہے ہیں، حرص کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے۔
جہیز کا مطالبہ باتفاق علماء حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جہیز کا مطالبہ کریں، لیکن اس جہیز تلے کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو ڈولیوں میں گھر سے رخصت کیا گیا، مگر جہیز کے مطالبے در مطالبے نے بالآخر ان کا جنازہ اور ان کا ڈولا باپ کے گھر کے دروازے تک پہنچایا۔ آپ پڑھیے میر تقی میر کتنا بڑا شاعر ہے، اکلوتی بیٹی تھی، جہیز کا دباؤ تھا، قرض لے کر بیٹی کو رخصت کیا، شادی ہو گئی، بیٹی رخصت ہو گئی، لیکن قرض والے پریشان کرنے لگے۔ بیٹی کو کہیں سے معلوم ہوا کہ باپ مقروض ہیں، پریشان ہیں، اندر ہی اندر وہ گھلنے لگی۔ بیٹیوں کو جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، جو نازک رشتہ ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر پریشان ہے، گھل رہی ہے، یہاں تک کہ بیماری بڑھنے لگی۔ بیماری بڑھتے بڑھتے ایک دن اس درجے تک پہنچی کہ وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب باپ کے دروازے پر بیٹی کا جنازہ آیا ہے، باپ شاعر ہے، نازک اور حساس دل رکھنے والا، بیٹی کا جنازہ دیکھتا ہے اور یہ پردرد شعر کہتا ہے، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم تیرے سامان شادی میں نہ دے سکے، کفن بھی دے دیتے بات مکمل ہو جاتی۔ ایسے زخمی دل باپوں کا رنج کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہم اس دکھ درد کو سمجھے بغیر مسلمان کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اسراف اور فضول خرچی جو ہمارے سماج کا ناسور ہے، کیوں ہم آواز نہیں لگاتے اس کے خلاف؟ کیوں ہم عملی نمونہ نہیں پیش کرتے اس کے خلاف؟ کہنے کی یہ بات ہے کہ ملت غریب ہے، لیکن لاکھوں لاکھ روپیہ پانی کی طرح شادی بیاہ کی تقریبات میں لٹایا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کیسا صاف شفاف نظام عطا کیا، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کسی طرح کا کوئی اسراف نہیں، ایسا صاف ستھرا نظام کہ جس کی خوبصورتی دوسروں کے دلوں کو موہ لینے والی ہے، لیکن اس خوبصورتی کو ہم نے رسم و رواج کے ذریعے بدنما بنا دیا۔